اگلا سوال علی بھائی، اللہ نے کیوں اتنے پیغمبر بھیجے جب کہ اللہ کو پتہ تھا میری بنائی گئی مخلوق لازمی میری نافرمانی کرے گی؟ نہیں، اللہ کو تو پتہ تھا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا۔ جی اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے ظاہر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہوگا جی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے، مغفرت ہے۔ تو یہ تو ظاہر اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا۔ صحیح، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، نہ مصیبت میں ڈالتا نا ہمیں، جی تو موجے ہی موجے تھی۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورہ انبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، بے شک، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ بے شک، اب گاڈ، ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ورنہ تو دنیا کی ہر چیز کو آپ چیلنج کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ صحیح، ول آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ کو جہاں پہ رکھا گیا ہے چپ کر کے اس کی یعنی آپ پیروی کریں ٹھیک، جو بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ باقی اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبروں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر میں اتنی قدرت کے مشاہدات رکھ دیے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں اگر سب سے بڑا حق واضح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، بے شک، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر سے لے کے باہر تک، آپ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بتائی ہیں، قرآن حکیم کے حوالے سے بھی، سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں واضح فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے؟ صحیح، دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا، کسی شخص نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو یا اور یا پھر وہ بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گیا ہو۔ تو اگر وہ پیدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نے پیدا تو اسے کیا ہے نا، تیسرا آپشن تو موجود ہے، خود تو اس نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے پیدا کیا۔ اور اس میں بھی وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو خدا کا بھی ہونا چاہیے۔ بھائی ہر کریٹڈ چیز کا کریٹر ہے، خدا کریٹڈ چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک خالق ہے، خالق تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ خالق کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اسے کریٹ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ خالق کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا جس نے خالق کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ تو ایک فیکٹوریل پرابلم چلتا جائے گا، انفینٹ تک ختم ہی نہیں ہوگا۔ صحیح، اینڈ تو کہیں ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، جی اسی سے بات سٹارٹ ہوگی نا۔ اگر آپ کہیں گے اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا وہ، اچھا وہ کر کے کہاں ختم کریں گے؟ یہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو یہ تو جھوٹ ہے، میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں۔ ہاں اگر ہم بھی نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ ساری تھیوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو موجود ہیں، ہمارا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اور یوں اینڈ سو آن چلتے جائیں۔ الٹیمیٹلی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جسے کسی نے نہ پیدا کیا ہو، ورنہ تو ایکویشن سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ بے شک، بالکل، تو کریٹر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے۔ تو اسی پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، پروفیسر رچرڈ ڈاکنس کے سوال کا جواب میں نے دیا تھا۔ وہ کلپ میں 10-12 منٹ کا اس میں سے کاٹ کے اللہ سے اپلوڈ کیا گیا ہے، اس پہ ہم انگلش سب ٹائٹل کا کام بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری چیزیں، باقی رسولوں کو تو اللہ نے نور علی نور رکھا ہے۔ یہ نور تھا جو ہدایت کا کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، فزیکل فینومینا، قوانین قدرت جن سے انسان، یعنی میں تو جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں نا جی تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے۔ بے شک، یعنی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، چاہے انسان کی بنائی ہوئی دیکھیں، تب بھی آپ کہتے ہیں یار، ہم اکثر نہیں کہتے ہیں یار انسان کتنی ترقی کر گیا، اس نے جہاز بنا لیے، تو یار وہ جہاز کس کے دماغ نے بنایا ہے؟ انسان کے۔ انسان کا دماغ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ کوئی چیز آپ کے سامنے جو فزیکل ورلڈ کی ہے اور جو فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آ رہی، آپ تجربات کے ذریعے اس کو معلوم کرتے ہیں، الیکٹرانز ہوں، پروٹونز ہوں، کائنات کے اندر آپ
سفر کرنا شروع کریں. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے کافی فیکٹس بتائے, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے دوہری. ایک تو فزیکل فنامنا رکھ دیے, دوسرا تب بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو, کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا, کتابیں مبعوث کی, تاکہ لوگوں کو حق کھول کر سامنے بتا دیا جائے. اس حوالے سے سورہ النساء کے اندر نا بالکل اینڈ پہ جا کے ایک آیت آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء. اور رسولا مبشرین و منذرین, ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یا اللہ ایک بندہ بھیج دینا, میں مانے نہ گل. اللہ نے کہا کہ یہ بہانہ ختم کیا ہے لوگوں کا میں نے, میرے خلاف کو حجت نہ لے آئے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. بعد الرسول, رسولوں کے آنے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی غالب اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں, اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا. وہ نہ بھی پہنچاتا تب بھی انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. یقین کریں انسان, میں اکثر سوچتا ہوں ہم رات کو کتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے گردے اس کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمارا معدہ کیا کر رہا ہے, ہماری آنتیں کیا کر رہی ہیں, ہمارا جگر کیسے فنکشن کر رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو چپ کر کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں, اور یہ پتہ ہی نہیں یہ پیشاب بنا کیسے ہے. میرے بھائی یہ پیشاب اگر آپ کو مشینوں میں بنوانا پڑ جائے نا تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 سے 7 ہزار روپے ہے, اور اس میں جو اذیت کاٹنی پڑتی ہے, جو سرنجیں لگاتے ہیں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے جا کے پیشاب کر کے, پیشاب ہی رک جائے کسی بندے کا, تو کیا انسان خود کر رہا ہے؟ میرا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے, 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں, میں خود کر رہا ہوں. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں, 23,000 دفعہ باہر, میں خود کر رہا ہوں. خود سر ایک دن آپ کر کے بتائیں, صرف سوچ کے کہ میں سانس لے رہا ہوں, لیں بھی سوچ کے اور باہر نکالیں بھی خود, سر ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. یہ تو ہماری کسپرسی ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں روزانہ جھپک رہی ہیں. اتنی نرم و نازک چیز ہے, ایسا فلوئڈ رکھ دیا ہے کہ رگڑ نہیں کھاتی, اور 12,000 دفعہ تو آپ یوں کریں نا ہاتھ بھی آپ کے چھیل جائیں گے. اس سے زیادہ ہارڈ چیز ہے, اور کتنی نرم چیز ہے. اور اگر آپ کو یہ خود کرنی پڑ جائے 12,000 دفعہ, تو بس پھر پوری دیہڑی تسی یہی کام کرو گے, کچھ نہیں اور کر سکتے. اور یہ بھی جو ایسے ایسے ہم کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نروز میں یہ طاقت ہے. ادروائز آپ دیکھیں کئی ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ پپوٹے جو ہے نا یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے, تو ان کو آنکھیں اوپر کرنے کے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سر یہ آنکھ کا اوپر چلے جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ اکبر, سوچ نہیں سکتے آپ. اس سے بڑی بات جو میں ادھر گھنٹوں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں, اگر میرے گلے کا تھوک خشک ہو جائے 1 منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے. اور وہ تھوک کیسا ہے کہ نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوکنا پڑ جائے, اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. یعنی کس کس چیز کے اوپر تفکر کریں. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو, اتنی نعمتیں. تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے بالکل آیا ہے, اللہ سے زیادہ کوئی واضح چیز نہیں ہے. لیکن اس نے دیکھیں ایسا فزیکل فنامنا میں ہمیں ڈالا ہے آزمائش کے طور پہ کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ انڈے سے چوزا کوئی نکال رہا ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے میں سے بنتا ہے, وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, نہیں مانے گا, کبھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا یار انڈا توڑتے ہیں اس میں سے لیس نکلتی ہے, یہ لیس اگر مجھے دی جائے میں اس سے چوزے کی ایک چونچ نہیں بنا سکتا, تو خود بخود چوزا بن کے کیسے باہر آ جاتا ہے. اور ایک چوزا نہیں سر, اربوں چوزے روزانہ بڑھ رہے ہیں, مرغیوں کے لادہ سے, چیلوں کے, کبوں کے, کبوتروں کے,
انمیجنیبل ڈیٹا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اس وقت روئے ارض پہ تقریباً 20 لاکھ سپیشیز ہیں، 2 بلین سپیشیز. ایک ایک سپیشیز جو ہے وہ آگے اربوں میں ہے. صرف انسان ہی دیکھ لیں آپ 7 ارب ہیں. انسان ایک سپیشیز ہے. گھوڑے اربوں میں ہیں، گدھے اربوں میں ہیں، چیلیں اربوں میں ہیں، اور پھر آگے وہ کس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں. میں وہ اکثر ایک وہ ڈریگن فلائی آپ نے دیکھا نا، وہ پنجابی میں اسے ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں. یہ شنوک ہیلی کاپٹرز امریکہ نے اسی کے ڈیزائن کے اوپر بنایا ہے. یار وہ ڈریگن فلائی جو ہے نا، اس کی جو آنکھ ہے نا، آنکھ کا ڈھیلا اس بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ہے صحیح، اور اس ڈھیلے میں ہزاروں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، ہزاروں. 25,000 آنکھیں ایک ڈھیلے میں ہیں، 25,000 دوسرے میں ہیں، اور وہ اپنی ہر چیز کو لوکیٹ کرتی ہے. اس ڈریگن فلائی کی صرف تصویر بنانی پڑ جائے نا تو ہم نہیں بنا سکتے، باقی تو آپ چھوڑ دیں اس میں جان ڈالنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا نا کہ جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو وہ نہیں لے سکتے. اللہ مکھی نہیں کو پیدا کر سکتا. تسی ہوں پاویں کہندے نو ساڈے بزرگ مردے نو زندہ کر لیندے نے. جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اس کو آپ یہاں لے آئیں، ہم اس کی اجازت سے جو ہے وہ اس کو شہادت کے رتبے پہ پہنچائیں گے، پھر اس سے کہیں گے اپنے آپ کو زندہ کریں. اور یہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جو ان کا ایک رشتہ دار تھا نا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہو گئے، ولید بن عقبہ، وہ مسجد نبوی میں اسی قسم کے تھیٹر لگوایا کرتا تھا. ایک یہودی کو بلایا ہوا، کبھی کوئی جادو کے ذریعے کرتب دکھا رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے. اینڈ پہ اس نے کہا جی بندہ بلائیں، میں اس کو قتل کر کے تو زندہ کروں گا. تو وہاں پہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ کیا تو نے مسجد میں تماشا لگایا، یہ ولا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی بندہ مار کے تو اس کو زندہ کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو بس ایک ہی وہ معجزہ ملتا ہے، اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا. تو وہ بھی جو مردہ زندہ کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے دوبارہ چلنے پھرنے شروع کر دیتا تھا، وہ صرف اس کو ایک لمحے کے لیے زندہ کرتے تھے. وہ ان کے پیغمبر کے حق ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر موت کے آغوش میں دوبارہ چلا جاتا تھا. یہ نہیں ہے اس کو نئی زندگی مل جاتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کہا میں کروں گا. تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک بندے کی تلوار پکڑ کے اس کا گلا اتار دیا، اسی جادوگر کا، جادوگر کی سزا ویسے بھی، اور کہا کہ اس کو کیا اب اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. پھکی دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اور میں تو اس سے بڑی بات کر، یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس روحانی علوم ہے، طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے. میں نے تو ان کو آفر کی ہے کہ آپ پوری دنیا کے بزرگ جمع کریں، ایک بوئنگ جہاز جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں ہم. اگر بزرگوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک جہاز بھی کرائے پہ لینا پڑتا ہے کسی طریقے سے، تو جہاز کرائے پہ لیں اور اس جہاز کے اندر سارے بزرگ سوار کر دیتے ہیں. اس پائلٹ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بزرگ ہیں، یہ تو روحانی طور پہ بھی جہاز اڑا وہی اڑا رہے ہیں جہاز آپ تو اڑتا ہی نہیں ہے. بس یہ تو 10,000 فٹ پہ وہ پہنچے نا تو پائلٹ کو کہا جائے کہ آپ جناب پیراشوٹ سے نیچے کود جائیں. باقی بزرگ جان انہوں نے پوری دنیا جو سنبھال لی ہے، وہ کہتے ہیں کلی ہے کوس، پوری دنیا وہ تلے پہ گھومتی ہے، جنہیں پوری دنیا کائنات سنبھالی، ایک جہاز نہیں سنبھالے جانا. میں کہنا نہیں انہیں بزرگوں نے اسی اسٹیئرنگ پہ بھی اٹھا دو نا تاں بھی نہیں جہاز اڑا سکتے. ویسے ڈالنا تو دور کی بات ہے، جب تک پراپرلی کوئی سیکھے گا نہیں. صحیح. تو سب کچھ جھوٹ بولا ہوا ہے نا. اور جس کا بزرگوں پہ ایمان ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا دیتے ہیں ہم، وہ بھی چیخیں مارے گا. جی ٹھیک ہے، سارا ایمان اس کا. وہ پھر جو قرآن کی ہزاروں آیات بزرگ پرستی کے خلاف اس کو نہیں نہ اثر کر رہی تھی، ایک تجربہ اثر کر دے گا. بالکل صحیح. یہ وہ ایمان بالغیب سے ایمان بھی شہادہ پہ پہنچ جائے گا. وہ تو نظر آ رہا ہے نا اس کو. میں نے اکثر مثال دی ہے نا کہ آپ کی ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جناب، اس ٹیکے سے زندگی بچنی ہے. ایک وہ پیر صاحب کا ٹیکہ ہو کسی بزرگ کا اور ایک انگریز کا ہو، کیڑا لے کے جا کے خریدو گے؟ پیر صاحب آپ بھی بیمار ہوئے، انہوں نے بھی اپنا بنایا ہے ٹیکہ نہیں لینا. بس یہ لوگوں نے بس اس چیز کی چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں. اللہ بہت واضح ہے اپنے الحمدللہ قدرتوں سے. جسے ہدایت کی طلب ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچا دے گا. علی بھائی سوال ہے، اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے؟ شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے اسلام اور مسلمان. جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نہ بات ماننے پر سزا کیوں؟ ہاں جی، میں اس کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں نا. یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے.
اس حوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک 1-to-1 کوسچن کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی رکھی ہے یوٹیوب پہ، جی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال، تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، پھر اسے میں نے مزید ایلوبریٹ کیا تھا۔ دیکھیں اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی نہیں آئے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا، جنتی اور دوزخی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں، جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے، دوزخی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوڑ دے۔ اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں، جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں، وہ جو قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں وہاں کو، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں۔ جی، تکبر انسان کی انسٹنکٹ میں، جو جو چیزیں انسٹنکٹ میں تھیں نا انہی کی مخالفت کروائی گئی۔ شہوت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، جی ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری خواہش ہے، کون نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں؟ بے شک۔ لیکن دیکھیں نا کئی بار رات کو لیٹ سوئے ہیں، اب دل نہیں کر رہا ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کا، نماز کی وجہ سے اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں، جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ تو وہ مرضی سے مراد پھر وہ جنت نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی مہربانی ہے اس نے اس حوالے سے۔ باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پہ 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103 104 ABC 104 ABC، وہ آپ دیکھ لیں۔ 200 آیات میں نے مسئلہ تقدیر پہ اور بخاری مسلم کے پورے چیپٹرز کور کیے ہیں، آج اس ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے۔